अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ही कमाल की होने जा रही है। इसमें बड़ी ही कमाल की मालूमात मैं आपके सामने रखूँगा। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। खैर, पहली डेवलपमेंट ये है दोस्तों कि पाकिस्तान इस बार रिकॉर्ड जो चावल हैं वो पैदा करने जा रहा है, बल्कि कर चुका है। और ये तकरीबन 90 लाख टन तक बनती हैं, ठीक है ना। एक कम 90 लाख टन, 89 लाख कहा जा सकता है 2021-22 में। पिछले साल ये तकरीबन 84 लाख थे, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4-5 लाख इस बार मज़ीद ज़्यादा पैदा कर रहा है पाकिस्तान चावल। टन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 4-5 लाख टन ज़्यादा पैदा कर रहा है। इसमें असल में पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड राइस की कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि ज़्यादा चावल पैदा करके देती हैं, वो चेक की हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान लेकर आ रहा है मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस के ज़रिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो सकती है चावलों की, उसका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा रहेगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात शेयर की थी कि पाकिस्तान चाहे तो इस बार 4-5 अरब डॉलर गालबन चावलों से भी कमाने की सलाहियत रखता है। लेकिन वो तो एक पोटेंशियल होता है अगर तो पाकिस्तान चाहे, लेकिन ना चाहने और चाहने में भी कुछ चीज़ें हाइल हो जाती हैं जो कि इस बार हो जाएंगी। जैसा कि कंटेनर्स की काफ़ी शार्टेज है इस बार, सप्लाई चेन की काफ़ी डिसरप्शन है। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जो कि राइस की चावलों की एक्सपोर्ट के ऊपर असरअंदाज होंगी चीज़ें। और हो सकता है कि पाकिस्तान की इस बार जो एक्सपोर्ट है चावलों की वो बढ़े ना, लेकिन मुल्की सतह में चावल ज़्यादा पैदा किए जा रही हैं इस बार। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल अवेलेबिलिटी है चावलों की वो बढ़ जाएगी। टोटल पाकिस्तान के पास जो चावल हो जाएंगे ये 1 करोड़ 10 लाख टन तक पहुँच जाएंगे। अगर डोमेस्टिक कंजप्शन की बात की जाए, ये 3.7 मिलियन टन है, यानी 37 लाख टन। अगर 37 लाख टन निकाल दिए जाएं 1 करोड़ 10 लाख से, तो ये पीछे कोई 73 लाख टन पाकिस्तान के पास चावल बचेंगे, जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार कुछ और मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। किराया बहुत बढ़ चुका है, इसी तरह कंटेनर्स की भी शार्टेज है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से शायद एक्सपोर्ट उस तरह ना बढ़ पाए जिस तरह बढ़नी चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान के पास जो चावलों का ज़ख़ीरा है वो मज़ीद बढ़ जाएगा इस साल। अब दोस्तों, एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट दोस्तों पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ से आ रही है, और इन्हें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुकी है। और 2020-21 में अगर देखा जाए तो ये 145 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 2019-20 में ये 104 मिलियन डॉलर थी, यानी कोई 39.42% की ग्रोथ सामने आ गई थी। अच्छी खासी ग्रोथ है ये। लेकिन दोस्तों, इसी तरह अगर अभी पहले 6 माह की बात की जाए, यानी जुलाई से दिसंबर, और अभी आपको पता है कि 2021-22 चल रहा है, तो अभी मैंने जो कंपैरिजन आपसे शेयर किया ये पिछले 2 सालों का किया, ठीक है ना। तो अभी 2021-22 है, तो अब 6 माह के दौरान जो एक्सपोर्ट सामने आई है इसमें 173% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये दोस्तों 134 मिलियन डॉलर अभी तक हो चुकी है 6 माह के दौरान, जबकि पिछले साल ये पहले 6 माह के दौरान सिर्फ 49 मिलियन डॉलर थी। तो पिछले साल तो टोटली 145 मिलियन डॉलर रही, और अभी 6 माह में ही 134 मिलियन डॉलर के ऊपर आ चुकी है एक्सपोर्ट। तो ये दोस्तों मैं आपको बार बार बताता हूँ कि उज़्बेकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। ये 2021 में किया गया था, जिसके तहत अब दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्कों में बैंक भी ओपन करेंगे। तो फ्यूचर में मज़ीद एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, और जो पाकिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड का रूट है वो भी उज़्बेकिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इस्तेमाल करेंगी, और उससे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पैसे कमाएगा। अब दोस्तों, एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि अब अफ़गानिस्तान काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आता है, ठीक है। पहले एक अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए
تو طالبان شاید ٹھیک ہوں، ان کے دعوے بھی سچی ہوں، ان کا ملک ہے، حکومت بھی ان کی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی۔ لیکن جب تک امریکہ تھا تب تک افغانستان کا بزنس اور افغانستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے میرے خیال سے وہ زیادہ خوش نظر آتی تھی، کیونکہ پیسہ ان کے اوپر برس رہا تھا۔ لیکن خیر اب وہ اپنی فیکٹریز موو کرنا چاہ رہی ہیں ایران اور پاکستان کی طرف، تو یہ قندھار چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، اور اس کا ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹریسٹی ہی نہیں مل پا رہی قندھار کے اندر، تو یہ کچھ میجر پرابلم پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان اور پاکستان چیمبر آف کامرس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد اس وقت یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ ایک 5 سالہ ویزا بھی ایشو کیا جائے افغانستان کے جو بزنس مین ہیں ان کو، تاکہ اگر وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکیں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تو میرے خیال سے افغانستان کے لوگوں کو اجازت دینی چاہیے تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو۔ اسی طرح ایک فیکٹری اونر نے بتایا کہ میں نے کوئی 3.5 ملین ڈالر انویسٹ کیا لیکن میرا بزنس اب بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے الیکٹریسٹی، یعنی بجلی نہیں مہیا کی جا رہی افغانستان کے اندر، یا وہاں پرابلمس آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہاں بزنس بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ایران یا پاکستان ان دونوں ممالک کی طرف افغانستان کے بزنس مین اپنی فیکٹریز کو موو کرنا چاہ رہی ہیں۔ اسی طرح دوستو صرف ہیرات صوبے کی بات کی جائے تو یہاں کوئی 100 فیکٹریز جو کہ مائنز کی فیکٹریز ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً بند پڑی ہیں اور ان کا آپریشن اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اکنامک چیلنج سامنے آ رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ اسی طرح جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کی بھی شارٹیج ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو پراپر ایک سیل مارکیٹ ہوتی ہے اس کی بھی شارٹیج سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ وہ کچھ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کے بزنس مین اب پاکستان یا ایران کی طرف موو ہونے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ تو یہ دوستو ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی تھی۔ اب دوستو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف چلتا ہوں۔ یہ ڈیولپمنٹ دوستو بیجنگ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں کے دوران، یعنی تقریباً کوئی 20 سال عرصے کے دوران، چائنا نے جو اپنی ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین کنٹریز ہے وہاں انویسٹمنٹ کی، تو کس ملک میں کتنی انویسٹمنٹ کی؟ تو یہ دوستو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ اس عرصے کے دوران جو انویسٹمنٹ چائنا کی جانب سے کی گئی یہ پاکستان میں کی گئی، اور پاکستان نے کوئی 39 ارب ڈالر کی بڑی رقم فنینشلی حاصل کی چائنا سے۔ اب اس میں دوستو جب میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا تو وہ بھی کافی حیرانگی والی ہوگی۔ یہ کوئی 13 ممالک بنتی ہیں جو کہ سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں پائی جاتی ہیں جہاں چائنا نے انویسٹمنٹ کی، اور یہ دوستو انویسٹمنٹ اچھی طرح ہم جانتی ہیں کہ امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے کی گئی تاکہ ان ممالک میں جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھایا جائے۔ یہ رپورٹ دوستو یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی 62% کوئی 78 ارب ڈالر بنتی ہیں، یہ انویسٹمنٹ کوئی 25 صوبوں میں کی گئی ان تمام ممالک کے۔ اس میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ جس صوبے میں کی گئی یہ پاکستان کا صوبہ سندھ ہے، تو سندھ میں انہوں نے کوئی 13 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اس عرصے کے دوران کی، جو کہ ٹوٹل فنینشل ڈپلومیسی کا 10% بنتا ہے، یعنی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں آئی۔ اس کے بعد جو دوسرا صوبہ ہے یہ ترکمانستان کا صوبہ بنتا ہے میری، تو میری پروونس میں کوئی 8 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی گئی۔ اسی طرح جو تیسرا صوبہ بنتا ہے جہاں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کی گئی یہ پھر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کی گئی، یہ کوئی 7 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بنتی ہے جو کہ پنجاب میں اس عرصے کے دوران کی گئی۔ تو اس طرح دوستو پاکستان وہ ملک ہے جس نے اس عرصے کے دوران سب سے زیادہ چائنا کی انویسٹمنٹ وصول کی ساؤتھ اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ اسی طرح ان دونوں ریجن میں اگر تو ڈسٹرکٹ وائز دیکھا جائے تو چائنا نے سب سے زیادہ جو ڈسٹرکٹ وائز انویسٹمنٹ کی یا وہاں پیسہ پھینکا یہ کراچی ڈویژن میں پھینکا، ٹھیک ہے نا، ڈویژن وائز سوری۔ اس ڈویژن میں چائنا نے کوئی 8 ارب ڈالر تک رقم انویسٹ کی،
اور یہ چائنا کی ایک فائنینشیل ڈپلومیسی کا حصہ تھی۔ قازقستان کا ڈسٹرکٹ یا ڈویژن اتیر راؤ یہ ایک نام ہے، یہاں انہوں نے $5 ارب تک انویسٹ کیا۔ یعنی یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا صوبہ سندھ اور اس کے بعد شہر کراچی یہ سب سے زیادہ آگے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اور بڑی رقم حاصل کی چائنا سے۔ اسی طرح دوستو چائنا نے جو ٹوٹل یہاں انویسٹ کیا یہ $127 ارب بنتا ہے۔ اور دوستو اگر تو پروجیکٹس کی بات کی جائے تو یہ 865 پروجیکٹس بنتی ہیں۔ اور اگر دوستو پاکستان کی بات کی جائے اور ساتھ میں قازقستان کی تو ان دونوں میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کا 56% بنتا ہے۔ پاکستان میں $39 ارب اور قازقستان میں $33 ارب۔ تو یہ دوستو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سری لنکا میں کوئی $13 ارب، بنگلہ دیش میں $11 ارب اور ترکمانستان میں $9 ارب یہ بھی کچھ انویسٹمنٹ کی گئی ہیں۔ تو خیر یہ کچھ رپورٹ تھی اور کافی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو خیر دوستو یہ ایک اور ڈیولپمنٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔